تو حقیقت یہ ہے کہ آخر کار ٹھیک ہے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا، لیکن آخر تو اس نے دنیا سے جانا ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں نا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہاری محنت کی مزدوری قیامت کے دن ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو پھر آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بندے کو دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے متعلق فرمایا الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے۔ ایک دفعہ نا آپ جا رہے تھے تو ایک گدھا مرا ہوا اور پھول گیا تھا، ٹانگ اوپر اٹھا کر وہ پڑا ہوا تھا۔ تو گدھے کے متعلق بھی آتا ہے اور ایک بکری کے بچے کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ گزرے اور بکری کا ایک بچہ تھا، وہ نکمی نسل کی بکری چھوٹی سی جو ہوتی ہے نا، یہ صدقہ نہیں دیتے، کالی کالی بکریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس طرح کی نسل کا بچہ تھا اور وہ گرا ہوا تھا اور مردار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یأخذ ھذا بدرہم، تم میں سے ایک درہم کے ساتھ اس کو کون خریدتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو تو مفت بھی کوئی نہیں لیتا۔ فرمایا اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس قدر تمہارے نزدیک یہ بچہ جو بکری کا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کی قیمت رکھتی ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بھائیو اس کے لیے اللہ کے نبی نے نصیحت کی ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ وہ چیز جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ ہے موت۔ موت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو اس وقت دنیا کی رنگینیوں سے کچھ دیر کے لیے اس کا دل سرد ہو جاتا ہے، کچھ سوچتا ہے کہ میں نے آخر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ایک خاقانی گزرا ہے فارسی شاعر، وہ کہتا ہے کہ چو دیدی بوستاں ہارا بیا یکدم بے گورستاں، کہ گورستاں ہمیں گوید بیا تا دوستاں بھی نہیں۔ کہتا ہے باغوں کی سیر تو تم نے بہت کر لی، تو اب آؤ ذرا تھوڑی سی گورستان قبرستان کی بھی سیر کرے، کہ گورستان ہمیں گوید بیا تا دوستاں بھی نہیں، کیونکہ قبرستان یہ کہتے ہیں کہ آ تجھے تیرے دوستوں سے ملاقات کروائے۔ بسے بادام چشمارا کہ دیدی اندری دنیا بگرد خانہ چشمش زے موراں کارواں بینی، بہت سے ایسے حسین و جمیل چہرے خوبصورت جن کی آنکھیں بادام جیسی خوبصورت تھیں، اب تم دیکھو گے کہ ان آنکھوں کے گڑے کے اندر چیونٹیوں کے کیڑوں کے کاروان کے قافلے چل رہے ہیں۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ شہنشاہ کے برقص رش ہزاراں پاس معبودے، کنو بر قبہ گورش کلاغاں پاس بینی، وہ بادشاہ جس کے محل کے ارد گرد ہزاروں پہرے دار ہوتے تھے، پلٹنیں کھڑی ہوتی تھی فوجیوں کی، رات کو بھی دن کو بھی پہرا بہت زبردست تھا، اب ان کی قبر کے اوپر کوے پہرا دے رہے ہیں اور کوئی پہرا دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ المال والبنون
زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ سب دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے صالح عمل، خیر عند ربک ثوابا، ان کا ثواب بھی بہتر ہے، وخیر العمل، ان سے امید بھی اچھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو وہ باقی رہنے والے عمل کون سے ہیں؟ ہر وہ عمل جو خالص اللہ تعالی کے لیے کیا جائے، اس میں کسی اور کی آمیزش، کوئی دخل نہ ہو، کسی انسان کو خوش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا مقصود ہو۔ ایک شرط تو نیک عمل کی یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس طریقے کے مطابق ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ عمل صالح ہوتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی جناب میں لکھا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ پھر کام آئے گا۔ ایک تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب باقیات صالحات ہیں، نیک رہنے والے باقی عمل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ غرض جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو یہ عمل صالح ہے، قیامت کے دن یہ کام آنے والا ہے۔ اچھا، باقیات الصالحات، باقی رہنے والے صالح عمل، ان کی ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ خصوصاً باقی رہنے کے لحاظ سے وہ ان عام اعمال سے خصوصیت رکھتے ہیں، اور ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب فوت ہوتا ہے عمل کا سلسلہ وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غرض کوئی بھی نیکی کا کام اب وہ نہیں کر سکتا، تو انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے جاتے ہیں، فوت ہونے کے بعد قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں وہ فرشتے لکھتے ہی رہتے ہیں۔ چار ایسے بہترین عمل ہے باقی رہنے والے کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں، تو وہ چار چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ کر کے جائے، ایسا صدقہ کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے، کوئی ہسپتال بنا جائے، کوئی مسجد بنا دی اس نے، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی جہاں راستے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اس نے راستہ بنا دیا، پانی کی ضرورت ہے کنواں لگوا دیا۔ غرض اس کی وفات کے بعد بھی اس کے جس صدقے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، دوسری چیز وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، کسی کو قرآن پڑھا گیا، کسی کو حدیث پڑھا گیا، غرض جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ تعلیم کسی کو پڑھا جائے تو پھر اس کے پڑھانے سے جن کو پڑھایا ہے وہ جب تک عمل کرتے رہیں وہ آگے پڑھائیں گے، وہ اس سے آگے پڑھائیں گے۔ بھائیوں